بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا۔ یہ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک۔ تو بہرحال اصحاب کہف وہ چند نوجوان جن کی تعداد 7 تھی، وہ شاہی دربار سے نکلے اور وہیں فوراً مشورہ کیا کہ اب ہمیں کہیں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، نہ ہم گھر جا سکتے ہیں نہ کہیں اور جا سکتے ہیں، اب ہم لوگ جو ہے کسی غار میں چل کر پناہ لیتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے روحانی اعتبار سے ایک دم الگ ہیں، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ہماری سوچ ایک دم الگ ہے پورے ملک سے، تو ہم جسمانی اعتبار سے بھی ان سے ایک دم الگ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ غار میں آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، یہ تو گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو مہربانی غار میں کی اس کا تذکرہ آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں۔
کہ جب وہ غار میں آئے اور سو گئے، وَتَرَى الشَّمْسَ، تو سورج جب ان پر طلوع ہوتا تھا، تو بھائی کوئی 1 2 دن 4 دن کا مسئلہ تو تھا نہیں، اللہ نے انہیں کتنے دنوں کے لیے سلایا تھا؟ 309 سال تک۔ تو ظاہر سی بات ہے، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اسی طریقے سے دھوپ ہے، یہ سارے مسائل بھی تو تھے، لیکن وہ غار کے اندر جب داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ غار کے ایک کشادہ جگہ میں ہم نے ان کو سلا دیا۔ آنگن کی طرح ہوتا ہے، جو ایک صحن کی طرح ہوتا ہے، ایسی جگہ میں، بہت کشادہ جگہ تھی وہ غار کے اندر، جو ایسا لگتا ہے غالباً اوپر سے کھلے ہوئے بھی تھی، لیکن وہ تھی پہاڑ کے اندر۔ تو جب ان پر سورج طلوع ہوتا تھا تو ہمارا آرڈر سورج کو یہ تھا کہ تم اس طرح جو ہے کنارے ہو کر نکلنا کہ تمہاری کرنیں جو ہے ان پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات پر، سورج پر، چاند پر، زمین پر، آسمان پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، ہم جس طرح کہتے ہیں اس طرح چلتے ہیں سب۔ تو ہم نے سورج کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جیسے دیکھتے نہیں ہیں آدمی کچھ ہوتا ہے تو گاڑی ذرا سا موڑ لیتے ہیں، تو اللہ نے سورج کو حکم دیا اذا طلعت تزاور عن کہفہم، سورج جب، اے نبی، وترا، اے نبی آپ دیکھیں گے، یعنی اگر آپ ہوتے تو دیکھتے کہ سورج کیسے طلوع ہو رہا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کسی سے کوئی خطاب ہی نہیں ہے، کوئی مخاطب ہے اللہ کا، وہ کون ہے؟ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو خطاب اصلاً کرتے ہیں وہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کتنا بڑا مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پیغمبروں کا کہہ لیجیے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مقام کسی اور کا ہے؟ جی۔ وَتَرَى، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے، دیکھتے آپ، الشمس، سورج کو، اذا طلعت، جب وہ نکلتا تھا مشرق سے، جی، طلع مانے طلوع ہونا، جی، تزاور عن کہفہم، تزاور مانے کترا جاتا تھا، تزاور مانے کترا جاتا تھا، عن کہفہم، ان کے غار سے جہاں وہ سوئے ہوئے تھے، ذات الیمین، داہنی طرف، یمین مانے دایاں ہاتھ، داہنی طرف کترا جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا اور ادھر سے ادھر دھوپ آتی تھی، بھئی جب غروب ہونے لگا دھوپ ادھر آ جائے گی نا، وَإِذَا غَرَبَتْ، جب غروب ہونے لگتا تھا، تَقْرِضُهُمْ، وہاں بھی جو ہے کٹ جاتا تھا، ذات الشمال، بائیں طرف کو۔ غار اس طرح ہوگا کہ بھئی جب ادھر سے طلوع ہوتا تو دھوپ ادھر آنے امکان ہوتا تھا، جب ادھر جاتا یعنی مغرب کی طرف دھوپ اس طرف آ جاتی تھی، اور ادھر سے ہو سکتا ہے ان کو دھوپ سے تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ نے سورج ہوئی کو حکم دے رکھا تھا تم اس طرح جو ہے ذرا سا مڑ جانا آنے اور جانے میں، طلوع اور غروب میں، کہ ذرا بھی ان پر تمہاری تکلیف دہ کرنیں نہ پڑنی چاہیے۔ 309 سال تک سورج کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بدل دیا، یہ تو کسی کو احساس بھی نہیں ہونا ہے، کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، سارا کنٹرول، سارے احکامات ایک ایک مخلوق کو اللہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سنا رہے ہیں کیسا مقام توحید کی وجہ سے ہم نے انہیں دے دیا تھا، کہ سورج کے نظام میں بھی ہم نے ان کی وجہ سے ذرا سی کیا کر دی تھی؟ تبدیلی کر دی تھی۔ ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کس سے؟ توحید سے، اور کتنا اللہ ناراض ہوتے ہیں شرک سے۔ یہ بتانا ہے اصل تو، کہ ساری کائنات کو ہم اس کے تابع کر دیتے ہیں، اہل توحید کے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے کشادہ جگہ میں تھے، کوئی تنگ جگہ نہیں تھی جہاں ہم نے ان کو سلایا تھا، بہت کشادہ جگہ تھی، لیکن ہر طرح سے ہم نے ان کی حفاظت کی، دھوپ سے، بارش سے، سردی سے، ہمارا نظام حفاظت جو ہے ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے کہ سورج کے نظام کو اللہ نے ان کے لیے ذرا سا بدل دیا، بہت زبردست۔ یہ بتاتا ہے کہ سارا کنٹرول ہر چیز پر کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے۔ سورج پر کسی کا کنٹرول ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور من یہد اللہ فہو المہتد، تو ظاہری نظام بھی کائنات کا اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اور باطنی نظام بھی، دلوں کا نظام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور نیت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ نے جگہ جگہ بتایا بھی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو وا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دینا، ہدایت فَهُوَ الْمُهْتَدُ، وہی مہتد ہے، وہی ہدایت والا ہو پاتا ہے۔ جیسے ان کو اللہ نے ہدایت دیا، پورے ملک میں سے 7 لوگوں کو اللہ نے جو ہے ہدایت عطا فرما دیا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے کوئی ولی نہیں پائیں گے کہ مرشدہ اس کی رہنمائی کر دے۔ کسی ولی اور کسی بزرگ، کسی فلاں کے بس میں نہیں ہے کسی کی رہنمائی کر دے، ہدایت دے دے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، سارا ملک ان کے ہاتھ میں تھا لیکن ہدایت ان کو نہیں ملی، پورے ملک والوں کو ملی تو چند 7 لوگوں کو ملی۔ تو اللہ ہی جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اور چھوڑ دے بھٹکا ہوا تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی مرشد، کوئی پیر و فقیر کسی کو ہدایت، مرشدہ مانے مرشد کہتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں نا انہیں مرشد کہتے ہیں، مرید کے جو پیر ہوتے ہیں انہیں مرشد بھی کہتے ہیں۔ جی، کوئی مرشد، کوئی پیر نہیں ہے۔ یہاں تو کیا کہتے ہیں، جب تک بیعت نہیں ہو جاؤ گے تب تک کام نہیں بنے گا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ، اے پیغمبر آپ نہیں پائیں گے جسے اللہ ہی بھٹکا دے، ہدایت نہ دے، چاہے جتنا بڑا پیر پکڑ لے اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو آپ نہیں پائیں گے، لہو ایسے لوگوں کے لیے، ولیًا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی کام بنانے والا، مرشدہ جو ان کو ہدایت دے، نہیں پائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے۔ جی، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ان کی کیفیت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسے سوئے ہوئے تھے وہ، کس کیفیت سے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ہم نے جو انہیں سلایا تھا تو سوئے ہوئے ایسے تھے کہ جیسے دیکھنے والا، اے نبی آپ انہیں دیکھتے اگر سوتے میں تو ایک دم آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ گمان کریں گے کہ ایک تو جاگتا ہوا انسان ہے، لیٹا ہوا ہے خالی، اس انداز سے ہم نے ان کو سلایا تھا۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ کا خیال یہ ہوتا ان کے دیکھنے کے بعد اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، أَيْقَاظًا، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے، حالانکہ وہ گہری نیند سو رہے تھے، جاگ نہیں رہے تھے، لیکن آپ دیکھتے تو کیا سمجھتے، یہ تو جاگ رہے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی سوتے میں۔ اس طرح ہم نے ان کو بتایا تھا۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹیں بدلواتے رہتے تھے، دائیں اور بائیں، تاکہ مٹی انہیں مردہ سمجھ کے کھا نہ جائے۔ بھائی مٹی کو تو اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ ساری چیزوں کو جو بھی آئیں تم انہیں کیا کر لیا کرو، ایک دم کھا لیا کرو۔ تو اللہ نے مٹی کو آرڈر نہیں دیا کہ نہ کھانے کا، بلکہ جو نظام ہے الٹنے پلٹنے کا وہ کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے حکم دیتے ہیں مٹی کو، تو مٹی اسے کھاتی نہیں، جیسے پیغمبروں کے جسم کو مٹی کو حکم ہے کہ ان کو نہیں کھانا ہے تو انہیں نہیں کھاتی۔ جی، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور انہیں الٹتے پلٹتے رہتے، قلب کہتے ہیں دل کو، دل بھی چونکہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، ابھی یہ بات آ رہی ہے کچھ دیر میں دوسری بات دل میں آ گئی، جی ابھی یہاں ہیں ہم کچھ دیر میں بمبئی پہنچ گئے، جی ہے کہ نہیں، دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے، خیالات ہر وقت کی نہیں، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں، دل کو کیا کہتے ہیں، قلب، قلب مانے الٹنے پلٹنے والا ہے، دل الٹتا پلٹتا ہی رہتا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں ذات الیمین، داہنی طرف کبھی، وذات الشمال، کبھی بائیں طرف الٹتے پلٹتے رہتے تھے، یعنی ان کی کروٹیں بدلواتے رہتے تھے۔ اچھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جب وہ چلنے لگے اپنے شہر سے، نکلنے لگے بادشاہ کے دربار سے، تو جیسے ہوتا ہے کتا ساتھ ہو لیتا ہے، تو کتا بھی جو ہے ایک ساتھ ہو لیا ان کے، ہاں کہاں جا رہے ہیں، ہوتا ہی ہے عام طور سے، کتے جو ہے ساتھ ہو لیتے ہیں، ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا،
اور جہاں وہ سوئے ہوئے تھے جس غار کے اندر، اس کے دہانے اور دروازے پر باہیں پھیلا کر کے، جیسے کتوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھنے کی، ایک دم چاق چوبند ہو کر وہیں بیٹھ گئے وہ بھی۔ اسے بھی اللہ نے 309 سال تک کی زندگی عطا کر دی، وہ بھی سو گیا وہیں۔ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا بھی، باسطن، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنے دونوں اگلے پاؤں کو، بالوصید، غار کے چوکھٹ پر، دروازے پر۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ اے پیغمبر، اگر آپ کبھی جھانک کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے اور جھانک لیتے اور آپ کی نظر ان پر اگر پڑ جاتی تو آپ پیٹھ پھیر کر کے بھاگتے، مارے ڈر کے۔ ایسی شکل ہم نے ان کی بنا رکھی تھی، اور ایسی ڈراؤنی شکل بنائی تھی ہم نے۔ سوتے میں کوئی جاگ رہا ہو کیسا لگے گا، ہے کہ نہیں؟ کوئی دیکھ پائے گا اس کو، اور وہ حرکت بھی نہ کرے، خالی یوں دیکھتا رہے انسان کو، کیسا لگے گا؟ تو اے پیغمبر، اگر آپ ہوتے وہاں اور ان کو ایک نظر اگر آپ کی پڑتی تو آپ پیٹھ پھیر کر کے بھاگتے۔ یہ اللہ نے اسی لیے رکھا تھا، کبھی کوئی وہاں پہنچ جائے تو وہاں رکے نہیں جی۔ لولیت منہم، تو آپ ان سے پیٹھ پھیر کر، فرار مانے بھاگتے، فرار اختیار کرنا، بھاگ جاتے پیٹھ پھیر کر کے۔ اور یہی نہیں، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کے خوف سے آپ کا دل جو ہے ایک دم خوف سے بھر جاتا، یعنی بھاگنے کے بعد بھی آپ کو چین نہیں رہتا، دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا۔ ایسا ہم نے ان کو وہاں رکھا تھا، یہ نظام الہی تھا۔ بتائیے 309 سال تک وہاں کوئی گیا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی حکومتیں بدلیں اور کتنے جو ہے دور گزرے، لیکن وہاں کوئی گیا نہیں، نظام الہی تھا۔ مارے ڈر کے، خوف ہو گیا ہوگا بھائی اس غار میں نہ جانا ہے، اس میں تو فلاں رہتے ہیں اور کچھ ہے اس میں، تو اللہ نے ایسا خوف طاری کر دیا تھا پورے غار ہی پر۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ بھر جاتے ان سے، رعباً، روب کے اعتبار سے، ان کا روب آپ کے دل میں ایک دم بیٹھ جاتا اگر کبھی آپ کی نظر پڑ جاتی۔ یہ تو سب کو بتا رہے ہیں، لیکن خطاب چونکہ اللہ اپنے پیغمبر سے اللہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ان کی کیفیت غار والی اللہ نے بیان کی۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، جیسے ہم نے ان کو سلا دیا میٹھی نیند 309 سال تک، 309 سال جب پورے ہو گئے تو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی طرح پھر انہیں اٹھا دیا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے 309 سال کے بعد پھر انہیں اٹھا دیا۔ کیوں اٹھایا؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے ذرا سوال کریں کہ کتنے دیر سوئے تھے۔ ایک قصہ اس طرح کا سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے جی، عزیر علیہ السلام کا، کہ اللہ نے انہیں موت دے دی اور 100 سال تک وہیں پڑے رہے، اور جب اٹھے تو کیا کہا؟ تھوڑی دیر تو سوئے ہیں ابھی۔ اور بھائی دنیا کا بھی یہی حال ہوگا، جب قیامت میں انسان پہنچے گا تو کیا کہے گا معلوم ہے؟ ارے ہم تو جو دنیا میں رہے ہیں الا عشیۃً او ضحاہا، شام کا ذرا سا وقت 5 منٹ یا صبح کا ذرا سا وقت 5-10 منٹ ہی رہے ہیں، دنیا میں اس سے زیادہ ہم رہے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہاں 309 سال کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے اٹھایا لیتساءلوا بینہم، تاکہ آپس میں وہ سوال جواب کریں کہ بھائی کتنا دیر سو گئے ہم لوگ یار۔ لیتساءلوا بینہم، چنانچہ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، پوچھا، کم لبثتم، کتنا دیر ہم لوگ سوئے یہاں، کتنا دیر ہو گیا؟ کیونکہ وہ جب چلے تھے شاہی دربار سے تو صبح کا وقت تھا، اور جب اٹھایا اللہ نے تو شام کا وقت تھا، تو انہیں کیا پھر کہا انہوں نے؟ ہاں، شام کے وقت اللہ نے انہیں اٹھایا، اور صبح کے وقت وہاں سے چلے تھے گھر سے۔ کم لبثتم، کتنا تم سوئے ہو یار، تو یہاں کتنا دیر ہم لوگ سو گئے؟ قالو، وہ سب کہنے لگے، لبثنا یومن او بعض یوم، یا تو ایک پورا دن گزر چکا ہے اور یا جو ہے آدھا دن، یعنی آدھا دن وہی صبح سوئے اور شام کو پھر اٹھ گئے، انہیں ایسا لگ رہا تھا۔ لیکن پھر ان کو اپنی حیث سے کچھ اور ہی معلوم ہونے لگا، تو پھر اللہ کی طرف انہوں نے ڈال دیا، کہا اس میں فضول بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب لگی ہے اپنے آپ کو زور کی بھوک۔ اللہ نے 309 سال تک کوئی بھوک نہیں لگی ان کو، جیسے ہی اٹھے ان کو بھوک لگی۔ اچھا، قالوا ربکم، تو وہ سب کہنے لگے یار یہ بحث چھوڑو،
ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کتنا دن یہاں سوئے رہے ہو۔ ہم لوگوں کو صحیح بات ہے کچھ پتہ چل ہی نہیں رہا ہے کتنا دیر ہم یہاں رہے۔ اب ایسا کرو، یہ بحث تو چھوڑو کتنا دن رہے، اس سے کیا فائدہ۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے میں سے ایک آدمی کو ذرا منتخب کرتے ہیں، اور یہ جو سکے ہم لوگ لے کر چاندی کے چلے تھے وہ لے اور بازار جائے وہ، الی المدینہ، مدینہ مانے شہر، جس شہر جو ان کا شہر تھا جہاں سے آئے تھے، اور وہ بازار جائے۔ ہادھی یہ ہے سکے جو اپنے پاس ہیں موجود ہیں، چاندی کے سکے ہیں، الی المدینہ، بازار جائے، شہر جائے، اور پھر وہ کیا لے کر آئے بھائی، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، وہ ذرا صاف ستھرا حلال رزق لے کر آئے۔ دیکھا آپ نے کس کی فکر ہو رہی ہے؟ خالی کھانے کے نہیں، رزق طیب ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو آخرت کی کامیابی کے لیے سب کو ہی چھوڑ دیے ہیں، اگر رزق حلال پیٹ میں نہ گیا تو ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر ہی نہیں پائیں گے۔ جنت کا دخول اور جہنم سے حفاظت ہم نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ رزق طیب اور حلال نہ ہو۔ اب آپ کتنا بڑا سبق ہے اس میں، ان کو جس چیز کی فکر ہے، آخرت کے مسافر کو سب سے زیادہ فکر رزق حلال ہی کی ہونی چاہیے، کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ حلال طیب ہے یا نہیں۔ اگر حرام کی غذا ہے تو آخرت کے سفر میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکام ہو جائیں گے۔ یہ چیز اللہ نے رسولوں سے عہد لیا، پارہ 18 سورۃ المؤمنون میں فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو جب تک دنیا میں رہنا طیبات پاکیزہ رزق حلال کا اہتمام کرنا تاکہ صالح عمل تم سے ہو سکے۔ صالح عمل یعنی جس سے اللہ راضی ہو، صالح عمل اسی کو کہتے ہیں نا، صالحاً ترضاہ، صالح عمل اسے کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تو اسی عمل سے راضی ہوگا جو عمل رزق طیب کھا کر کیا گیا ہو۔ اگر شک والی، شبہ والی، بلکہ یقینی ہوتی ہے کہ رزق حرام ہے، تو ظاہر سی بات ہے عبادت قبول ہونا ہے، اس سے سوال ہی نہیں۔ نہ کوئی روزہ قبول ہوگا، نہ حج، نہ نماز، کچھ بھی نہیں قبول ہوگا۔ یہ اعلان کر دیا اللہ نے قرآن میں بھی، اور مومنوں کو بھی کہا دوسرے پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو رزق حلال کا اہتمام کرنا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو قابل قبول ہوگا۔ شکر کرو گے یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرو گے۔ جی اب دیکھیے کتنی اہم بات ہے، جب وہ اٹھے ہیں تو انہیں بھوک لگی زور کی، 309 سال تک کچھ بھی نہیں، اور جو ہی اٹھے تو انہیں کیا لگی؟ بھوک۔ اور بھائی سارے لوگ پیغمبر بھی کھانے کے محتاج تھے، اور اس کافروں کا اعتراض ہی سب سے بڑا یہ تھا نبیوں پر کہ کیسا نبی ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کھانا کھاتا ہے ہم لوگوں کی طرح اور بازاروں میں خریدنے کے لیے سامان یہ بھی جاتا ہے۔ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کو تو کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے تھا۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے محتاج تھے، ان کو بھی وقت پر بھوک لگتی تھی بھائی۔ اور آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات، فرضی بزرگ جن کو لوگوں نے بزرگ بنایا، اللہ نے نہیں۔ تو صاحب 2 سال تک نہیں کھائے، فلاں بزرگ 3 سال تک نہیں کھائے۔ دیکھ لیجئے کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے لوگوں نے، ایسے بڑے بزرگ۔ بھائی سب یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کا سب جو ہے جھوٹ ہے، اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑے بزرگ اللہ کی طرف سے سرکاری بزرگ جو ہوتے تو پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں خریدنے کے لیے سودا سلف جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے بہت سنا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے، سنا ہے لوگوں سے، عجیب عجیب قصے ہیں فرضی۔ اولاً تو ان کی بزرگی پتہ نہیں ہے یا نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو یہ کلیم کرنا کہ صاحب یہ کھاتے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے بھائی۔ تو کیا کہا؟ فَلْيَنْظُرْ، ذرا اچھی طرح دیکھ لے گا، جس کو بھیج رہے ہیں بازار اس کو چند ہدایات دے رہے ہیں بڑی اہم۔ فَلْيَنْظُرْ، ذرا دیکھ لے گا، قاعدے سے غور کرے کہ ایھا ازکا طعامن، سب سے پاکیزہ، ازکا مانے سب سے پاکیزہ ستھرا طیب کھانا کون سے ہے، وہ لے کر آئے پہلے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ لے آئے اس میں سے رزق، یعنی جو طیب ہو، ازکا ہو، ایک دم ستھرا، اس میں سے رزق لائے گا، دیکھ داکھ کر کے اچھی طرح۔
اور دوسری ہدایت یہ کی کہ جو ہم میں سے کھانا لینے جائے دوسرا کام یہ کرے گا وَلْيَتَلَطَّفْ، جس سے بھی بات کرے بہت نرمی سے بات کرے، ذرا بھی کوئی جھمیلا نہ ہو، ورنہ پھر وہی کون ہے کیا ہے پتہ چلا کہ پھر جو ہے دھر پکڑ ہم لوگوں کی شروع ہو جائے گی۔ لہذا بہت نرمی سے، بہت ہی محبت سے بات کرنا ہے جس دکاندار سے سامان لیجئے، ذرا بھی جو ہے ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے لوگوں کے ہم کون لوگ ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ تا ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ میں، یہ قرآن کا بالکل سینٹر ہے، بیچ ہے جی، وَلْيَتَلَطَّفْ میں تا ہے نا، یہ تا جو ہے بالکل قرآن کا بیچو بیچ ہے جی۔ اچھا تیسری ہدایت کیا کی؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، دیکھو پورا خیال اس کا رکھنا کہ اپنا کوئی تعارف جو ہے ذرا بھی نہ کرانا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ، تمہارے بارے میں کسی کو بھی ذرا بھی شعور ہی نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ایسا ہوشیار آدمی اپنے میں سے منتخب کر کے بھیجو بازار کھانا لانے کے لیے کہ ہمارے بارے میں ذرا بھی کسی کو پتہ چلنے نہ پائے، کسی کو شعور ہی نہ ہو۔ کیوں؟ ذرا دیکھیے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کتنی فکر ہے انہیں ہر طرح سے کہ کھانا پاکیزہ لائیے گا، اس لیے کہ ہم لوگ تو آخرت کے مسافر ہیں، ہمارا جو ہے سفر آخرت سب خراب ہو جائے گا اگر رزق طیب نہ ہوا تو۔ انہم ان یظہروا علیکم، اس لیے یہ ساری ہدایات اس لیے دی اپنے بندے کو جو بازار جا رہا تھا شہر، اس لیے دی کہ انہم ان یظہروا علیکم، اس لیے کہ اگر تم پر جو ہے غالب آ گیا، تم کو پکڑ لیا بادشاہ نے، حالانکہ نہ جانے کتنی حکومتیں بدل چکے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں سے آئے تھے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اسلامی حکومت بھی آ چکی تھی، سمجھ رہے ہیں، اب مسلمانوں کی حکومت تھی، سچے مسلمان، اس وقت کافروں کی تھی، اب اس وقت جب جگہ ہے وہ تو مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر وہ یظہروا تم پر غالب آ گئے اور تمہیں پکڑ لیا، تو جس اعتبار سے ہم لوگ نکلے تھے کہ بادشاہ نے ذرا مہلت دی تھی کہ 2 دن کی مہلت ہے، 2 دن میں ہمیں جواب چاہیے اور فوراً رجوع کرو، سوچ لو ورنہ تمہاری گردنوں کو ہم اڑا ڈالیں گے، تو وہ بادشاہ کیا کرے گا؟ یرجموکم، تمہیں پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دے گا، یعنی خالی ڈائریکٹ نہیں مارے گا، سب کو لگا دے گا اور سب لوگ پتھر ماریں گے اور مار کر کے ہم لوگوں کو ہلاک کر دیں گے۔ یرجموکم، وہ ڈر ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یرجموکم، تمہیں رجم کر دیں گے، رجم کرنا سمجھتے ہیں، پتھر مار کر ہلاک کرنا جی۔ اور اگر جو ہے رجم نہ کیے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ او یعیدوکم فی ملتہم، یا تم سبھوں کو اپنی ملت اور اپنے مذہب جو شرکیہ مذہب رائج ہے بادشاہ کا اس میں لوٹا دے گا، اور جب اس میں ہم لوگ لوٹ جائیں گے دوبارہ شرک والے میں، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تو ہم ہرگز کبھی کامیاب ہو سکتے ہی نہیں۔ کامیابی کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کامیابی بتائی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ ہو گیا کامیاب۔ تو کہنے لگے کہ پھر ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، یعنی جنت کے داخل ہونے میں اور جہنم سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر ہم لوٹ جائیں گے ان کی ملت کی طرف جو ملک کا مذہب ہے اس وقت شرکیہ۔ وَلَن تُفْلِحُوا، تو ہرگز تم لوگ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اذن ابدن، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے اگر ان کی ملت میں لوٹ گئے تو، اور اگر رجم کر دے گا تو خیر تو اس میں ناکامی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اپنے مذہب میں واپس لے لیا تب ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔